على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج ادارہ بحر العلوم للبنات کی سالانہ تقریب ہے. اور بڑی سعادت اور برکت کی گھڑیاں ہیں کہ چند خوش نصیب ترین بچیوں نے اس جہان کی سب سے قیمتی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. میں اس موقع پر سب سے پہلے ادارہ حاضہ کے خادم اپنے مخلص بھائی حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب، ان کے رفقاء، ان کے معاونین، موافقین، محبین، مؤیدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اب تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی اس محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آج جن بچیوں نے علم کا سفر مکمل کیا ہے، تو یہ حقیقت میں بادشاہ بن گئی ہیں. یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ دنیا کی حقیر دولت دیتے ہیں، متاع الدنیا قلیل، کل دنیا و ما فیہا
مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی اللہ کے ہاں نہیں رکھتی. آپ کروڑوں بھی دو تو مچھر کے پر کے برابر نہیں. اور یہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں آپ کو قرآن اور حدیث کے علم سے آراستہ رہنما آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ بچیاں حقیقت میں خوش نصیب اور مالدار ترین بچیاں ہیں. کیونکہ اصل دولت کیا ہے؟ اصل دولت تو وہ علم کی دولت ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک بندے کا گزر ہوا. آپ نے اپنے ارد گرد موجود صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضرت یہ اتنا نام والا بندہ ہے، شہرت والا بندہ ہے، عزت والا بندہ ہے، جس کی سفارش کرے اس کی سفارش کو رد کوئی نہیں کرتا، جس خاندان میں رشتہ مانگے اس کو انکار کوئی نہ کرے، اور جہاں کھڑا ہو کے گفتگو کرنی شروع کر دے تو لوگ اس کی بات کو سننے کے لیے آ جائیں. بڑا عزت دار آدمی ہے. کچھ دیر گزری تو ایک اور بندے کا گزر ہوا. حدیث میں لفظ ہیں کہ وہ بالکل فقیر آدمی تھا. فقیر بندہ، نہ دھن نہ دولت نہ عہدہ نہ کرسی نہ شہرت. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رشتہ مانگے تو اس فقیر کو کوئی رشتہ نہ دے، کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش نہ سنے، کسی مجلس میں بولنے لگے تو کوئی اس کو بات نہ کرنے دے. فرمایا پہلے والے انسان کی طرح کے لوگوں سے اگر دنیا بھر دی جائے تب بھی اس فقیر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں اپنی ان معزز عالمات فاضلات سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ زندگی کے کسی لمحے میں اپنے ذہن میں یہ خیال تک نہ آنے دینا کہ ہم پیچھے رہ گئی ہیں اور وہ دنیا والے آگے نکل گئے. یہ علم اور قرآن حدیث کی توہین ہے. قرآن کلام اللہ ہے. اب آپ کو اللہ نے قرآن والی دولت دے دی ہے، اور قرآن والی دولت اللہ جس کو دے دے پھر بھی وہ دنیا کی گندگی کی طرف لالچ کی نگاہوں سے دیکھے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور دنیا کے مالکوں کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھے، تو یہ کلام اللہ کی توہین ہے. اب جو باقی میری مائیں بہنیں سن رہی میری بات کو، آپ کو اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ کے سامنے بھی دو رستے ہیں. اپنی اولاد کو اس رستے پہ لگاؤ جو رستہ علم کا، قرآن کا، حدیث کا رستہ ہے، یا اس رستے پہ لگاؤ کہ اس کا آخری سٹاپ وہ دنیا کی یہ چند دنوں کی رونق اور دنیا کی یہ گھٹیا اور حقیر متاع اور سامان ہے. بہرحال اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر دو منظر ذکر کیے. ایک جگہ ذکر کیا بی بی آسیہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی ہے فرعون کی جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی. اور دوسری طرف اللہ نے ذکر کیا دو عورتوں کا، ایک بیوی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، دوسری بیوی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی. پیغمبروں کی بیویاں ہیں. ایک بیوی ہے فرعون کی اور دو بیویاں ہیں پیغمبروں کی. پھر قرآن نے فیصلہ بھی کیا
کہ فرعون کی بیوی اللہ کہتا ہے میری ولیہ بن گئی ہے اور جنت کی وارثہ بن گئی ہے، اور جو دو نبیوں کی بیویاں ہیں اللہ کہتا ہے میں قرآن میں فیصلہ سنا رہا ہوں، بیویاں تو نبیوں کی تھیں لیکن ہیں جہنمی۔ اب یہ بات قابل غور ہے، یہی آج کی اس نشست کا خلاصہ ہوگا۔ نبیوں کی بیویاں جہنم گئی اور فرعون کی بیوی جنت گئی، وجہ کیا ہے؟ بس اس وجہ کو تلاش کرنا ہے، اور یہی وجہ جو تلاش آج ہم نے کرنی ہے، یہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے۔ 4 آسمانی کتابیں اور 100 صحیفوں کے نزول کا مقصد ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کی تدبیر کا مقصد یہی ایک وجہ سمجھانا ہے لوگوں کو، جس وجہ کو جو سمجھ کے مان گیا تو جنتی ہے، اور اگر نہ سمجھا یا سمجھ کے نہ مانا تو وہ جہنمی ہے، اگرچہ بابا ابراہیم خلیل اللہ کا کیوں نہ ہو۔ وہ وجہ کیا ہے؟ آج قرآن سے وہ وجہ پوچھنی ہے۔ آئیں ذرا قرآن کا انداز دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو ذرا غور تو کرو، نبیوں سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن عقیدہ نبیوں کے خلاف اپنایا ہوا ہے۔ نبیوں سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن صورت نبیوں کی صورت کے خلاف ہے، سیرت نبیوں کی سیرت کے خلاف ہے، غمی نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے، خوشی نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے، بچے کی پیدائش پہ خوشی نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے، اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک تمہارے معاملات نبی کی سنت کے خلاف ہیں۔ اگر سچے عاشقوں نبیوں کے آؤ میں اللہ پاک تمہیں کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کا وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں جس پیغام کے لیے نبیوں نے مارے کھائیں، جس پیغام کے لیے نبیوں کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے، جس پیغام کے لیے نبیوں کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، جس پیغام کے لیے نبیوں کا بائیکاٹ کیا گیا، جس پیغام کے لیے نبیوں پہ پتھروں کی بارشیں ہوئیں، جس پیغام کے لیے نبیوں کو جادوگر دیوانہ کہا گیا، جس پیغام کی وجہ سے نبیوں کو اپنے علاقوں سے ہجرتیں کرنی پڑیں، وہ پیغام، اس پیغام کو میری جو نیک بندی مان لے تو میری ولیہ بن جائے، اور میرا جو نیک بندہ مان لے تو میرا ولی بن جائے۔ آج لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں ولایت شاید اس بات کا نام ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو دیوار پہ بیٹھے تو دیوار بھاگنے لگے، ولی شاید وہ ہوتا ہے جو کھانا نہ کھائے، ولی شاید وہ ہوتا ہے جو پاکستان میں رہ کے نماز مدینے میں جا کے پڑھے، ولی شاید وہ ہوتا ہے جو لباس نہ پہنے، ولی شاید وہ ہوتا ہے جو خلاف شریعت زندگی گزارے۔ نہ میرے عزیز، میرے عزیزہ خیال کر، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ او میرا بندہ میں تجھے بتاؤں ولی کون ہے؟ ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں زندگی آخرت کے لیے گزارتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں گزارتے۔ جب ان کا مقصد ہی دنیا ہے، اللہ اکبر، جب ان کا مقصد ہی آخرت ہے،
جب ان کا اصل ڈیرا ٹھکانہ آخرت ہے، انہوں نے بنگلے آخرت میں تیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے جب ان پہ موت کی گھڑیاں آتی ہیں تو لا خوف علیہم، انہیں آگے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے امیدیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جاننے کے وقت ان کو پیچھے کا غم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک تو پچھلوں کو خدا کی توحید کا درس دے کے جاتے ہیں، دوسرا یہ سبق دے کے جاتے ہیں ہر مشکل میں مشکل کشا ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، اگر تو مولوی نہیں ہے تو پرواہ نہ کر، عربی نہیں ہے تو پرواہ نہ کر، سید زادہ نہیں ہے تو پرواہ نہ کر، پیر زادہ نہیں ہے تو پرواہ نہ کر، بڑا تہجد گزار نہیں ہے تو پرواہ نہ کر، اگر تو ولی بننا چاہتا ہے میں اللہ قرآن میں تجھے اصول دے رہا ہوں، دو کام کرنا تیرا کام ہے، تیرا نام ولیوں کی فہرست میں ڈال دینا میرا کام ہے۔ اللہ وہ کون سے کام ہے؟ فرمایا پکا توحیدی بن، پکا توحیدی بن کے تیرے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ ولی دوست کو کہتے ہیں اور مشرک میرا دوست ہو نہیں سکتا۔ پکا سنی بن کے تیرے عمل میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ جو بدعتی ہے وہ میرے نبی کا باغی ہے، اور میرے نبی کا باغی میں خدا کا دوست بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا او میرا بندہ تجھے وہ پیغام سناؤں جس پیغام کو سمجھ کے ماننا تیرا کام ہے، تجھے ولایت کا درجہ دینا میرا کام ہے، تو ریڑی پہ کھڑا ہے تب بھی میرا ولی ہے، تو اب بازار میں کھڑا ہے تب بھی تیرا ولی ہے، تو زمیندارہ کر رہا ہے تب بھی میرا ولی ہے، تو دنیا کے جس دھندے میں بھی کھڑا ہے میرا ولی بننا چاہتا ہے تو یہ دو کام کر۔ اللہ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ لا الہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگ تو ان کو صرف 11ویں والے پیر کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ وہ امام الموحدین پیر تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب الفتح الربانی میں کہتے ہیں اذا قلت لا الہ الا اللہ فقل اولا بقلبک ثم بلسانک۔ او میرے مریدو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل سے پڑھو پھر زبان سے پڑھو۔ پہلے کہاں سے پڑھو؟ پھر اب دل سے کیسے پڑھیں؟ دل سے پڑھنے کا ایک طریقہ آج کے لوگوں نے نکالا ہے، وہ نہیں، اگر وہ ہے تو صحابہ نے اس طرح نہیں پڑھا۔ دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کلمے کو سمجھ پھر زبان سے پڑھ۔ لا الہ، خیال کیجئے گا، آج لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے میرے معاشرے کے نادان دوست لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں بھی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں پہ طواف بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں پہ جا کے حاجتوں کے سوال بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ
بھی پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ بھی ہے کہ پیر دلوں کے حال جانتا ہے، یہ عقیدہ بھی ہے کہ پیر فقیر غیب دان ہے۔ یہ ساری خرابی کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ تو نے کلمے کو سمجھا نہیں۔ جب تک تو سمجھے گا نہیں اس وقت تک ایمان دل میں آ نہیں سکتا۔ اس لیے آج کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر میرے عزیز۔ لا الہ الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹی کرنے والا، غیب دان، حاضر و ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ آدم کی پکار سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ پتھروں کے نیچے پڑے حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ مچھلی کے پیٹ سے یونس پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ 18 سالہ بیمار حضرت ایوب کی پکار سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ حضرت یعقوب پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ بدر کے میدان سے آمنہ کے بے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں، وہ ندائیں سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ کربلا کے میدان سے سنیوں کے شہزادے حسین کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ ولی ولی ہے جو کسی ولی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کبھی گستاخ ہو، ہم اسے بھی پورا مسلمان نہیں سمجھتے۔ ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ ولی کو ولی مان، نبی کو نبی مان، اور خدا کو وحدہ لا شریک مان۔ اس کا شریک کوئی نہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق ذرا سمجھو۔ ولی سو رہے ہیں، ولی بھی عام نہیں، قرآنی ولی ہیں، سو رہے ہیں غار کے اندر، 309 سال سوئے رہے۔ کتنے سال؟ 309 سال کے بعد ان ولیوں کو اللہ نے جگایا۔ کذالک بعثناہم، وہ ولی اٹھ کے بیٹھ گئے 309 سال کے بعد۔ ایک ولی پوچھتا ہے، او یارو کم لبستم، کتنا عرصہ گزرا ہوگا؟ سوال کرنے والا بھی ولی، جواب دینے والا بھی ولی، اور حوالہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او یارو کتنا زمانہ گزرا ہوگا؟ ولی کہتے ہیں یار لبسنا یومن او بعض یوم، یار ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا۔ یہ ولی ہے اور ہیں بھی سوئے ہوئے۔ پتہ چلا بندہ سو بھی جائے تو اسے جہان کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ فقیر تو قبر پہ کھڑا ہے، کہتا ہے قبر والا میرے سارے حالات سے واقف ہے۔ نہ میرے عزیز خیال کر، بنیاد مضبوط کر۔ ادھر اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، گزر ہوا بستی پر، دیکھا بستی ویران تباہ حال پڑی ہے۔ اللہ کا نبی سوال کر بیٹھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا،
اللہ پاک اس ویران بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ادھر ہی اپنے نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 سال گزر گیا، ثم بعثا، پھر اللہ نے اپنے نبی کو زندہ کیا، نبی اٹھ بیٹھا۔ اب سوال کرنے والا اللہ، جواب دینے والا نبی، اور حوالہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے پوچھا میرا پیغمبر کم لبستا، کتنا عرصہ موت کی وادیوں میں گزار کے آ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے لبس تو یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن گزرا ہوگا، نہ ایک دن بھی نہیں لگتا بلکہ دن سے بھی تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی بات ایک آدھے دن کی نہیں، پورے 100 سال گزار کے آ رہا ہے۔ اب یہ تو ولی کا مقام ہے، یہ تو نبی کا مقام ہے۔ اب اللہ کے مقام کو ذرا دیکھ، اللہ پاک اپنے علم کے تذکرے کرنے لگا ہے۔ وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، میں نے ولیوں کو بھی علم دیا، میں نے نبیوں کو بھی علم دیا، اور سب سے بڑھ کے علم اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں۔ عالم الغیب ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ عندہ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی کنجیاں، اور قانون ہے جس کے پاس کنجیاں ہوں خزانہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اس کے سوا اس غیب کو کوئی نہ جانے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کہتا ہے دریاؤں میں جو ہو اسے بھی جاننے والا ہوں، خشکی میں جو ہو اسے بھی جاننے والا ہوں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، او میرا بندہ آج تجھے میں اپنے علم کا کچھ تعارف تو کرواؤں۔ سارے جہان میں ایک وقت کے اندر طوفان برپا ہو جائے، سارے جہانوں کے درختوں سے پتے گرنے شروع ہو جائیں، پورے جہان میں درخت کتنے میں اللہ جانوں، ہر درخت پہ پتے کتنے میں اللہ جانوں، اس طوفان میں پتے گرے کتنے میں اللہ جانوں، حتیٰ کہ وہ پتھر اللہ اکبر، وہ پتا درخت سے ٹوٹ کر زمین تک پہنچنے میں جتنی کروٹیں بدلتا ہے، میں خدا تو ان کروٹوں کو بھی جاننے والا ہوں۔ اس لیے خیال کر، وہ پیغام جس پیغام میں نجات رکھی ہے وہ ہے لا الہ الا انا، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہی پیغام سمجھایا ہے۔ اس سے پہلے وہ بنیادی بات سمجھ، ایک ہے لفظ توحید، ایک ہے لفظ شرک۔ شرک جنت، اللہ اکبر، شرک جہنم والا رستہ ہے، اور توحید جنت والا رستہ ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں بھی وحدہ لا شریک سمجھ، ایک۔ اللہ کو اس کی صفتوں میں بھی وحدہ لا شریک سمجھ، دو۔ اللہ کو عبادت کے حقدار ہونے میں بھی وحدہ لا شریک سمجھ،
اور شرک کیا ہے؟ کوئی ایسا قانون نہیں کہ مشرک کے سر پہ 4 سینگ ہوں گے. اللہ کی صفت مخلوق میں جاننا. اب سب یہ جملہ میرے ساتھ کہیں. اللہ کی صفت کس کی ہے اور جان کس میں رہا ہے؟ تو کیا بنے گا؟ اللہ کی صفت مخلوق میں جاننا شرک ہے. اللہ کا عبادت والا حق کس کا تھا؟ اللہ کا عبادت والا حق، سجدے والا حق، رکوع والا حق، طواف والا حق، نظر والا حق، نیاز والا حق، منت منوت چڑھاوے والا حق، غائبانہ سڈ سور پکار والا حق. اللہ کا حق عبادت کسی غیر کو دینا شرک ہے. اس لیے میرے عزیز خیال کر، اللہ قرآن میں جگہ جگہ یہی بات سمجھا رہا ہے. اللہ قرآن میں باقی مسئلے جگہ جگہ بیان کرتا ہے. نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گئی، زکوٰۃ آ گیا، جہاد آ گیا، معاشرت آ گئی، میراث کے مسائل آ گئے، پردے کے مسائل آ گئے. اللہ نے باقی مسائل مخصوص جگہوں پہ بیان کیے ہیں، اور سارے قرآن میں جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ اللہ صرف توحید سمجھانا نہیں چاہتا، اللہ تیرے میرے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک ایک جوڑ میں توحید کا رنگ چڑھانا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیز ذرا خیال کر، اللہ کے پیغمبر ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ اکبر. کون زید بن حارثہ؟ ایک عزت دار قبیلے کا فرد اپنی اماں کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہے. ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال کے زید بن حارثہ کو اغوا کر لیا. اغوا کر کے غلام بنا کے بیچ دیا. بکتے بکتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہاں تو کوئی چیز رکی نہیں. بی بی خدیجہ کا سارا مال خود بخود امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس آ گیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ کہتا میرا پیغمبر آپ تو فقیر تھے، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. نبی علیہ السلام کی صحبت میں آ گئے. اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. اللہ کے ہر کام میں وہ گراتا ہے تب بھی خیر ہے، اٹھاتا ہے تب بھی خیر ہے، دکھ دیتا ہے تب بھی خیر ہے، غم دیتا ہے تب بھی خیر ہے، خوشی دیتا ہے تب بھی خیر ہے. حضرت زید کو وہ ڈاکو نہ اٹھاتے، غلام بنا کے نہ بیچ دیتے تو میرے محمد کے قدموں میں کہاں سے آتا. اس لیے خیال کر میرے عزیز، نبی علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزر رہا ہے. پیچھے گھر والوں کو پتا چل گیا. گھر والے جتنا مال موجود ہے سارے مال کی گٹھڑی باندھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا مہمان آئے بیٹھے ہیں. جی کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے، وہ غلام نہیں. کیا نام ہے؟ زید نام ہے. میں اس کا باپ حارثہ ہوں. یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں عزیز ہے. گھر میں ماں بھی اتنے زمانے سے راہ دیکھ رہی اپنے لال کی، بہنیں بھی منتظر رہیں. یہ سارا مال آپ رکھ لیں، اس پہ راضی نہ ہو تو اور بھی دینے کو تیار ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بہتر بات کر دیتا ہوں. جی حضرت
میں زید کو بلا لیتا ہوں، زید جاننے کو راضی ہو تو بغیر کچھ لیے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن اگر زید جاننے کو راضی نہ ہو تو تم نے زبردستی کرنی کوئی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ تو مطمئن ہو گئے کہ مسئلہ مفت میں حل ہو گیا ہے، لیکن انہیں تو اندر کے رازوں کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت زید کو بلایا گیا، زید یہ تیرا والد ہے، یہ فلاں عزیز ہے، یہ فلاں عزیز ہے۔ عرصے بعد حضرت زید اپنے باپ کے سینے سے لگے ہیں، باپ بھی رو رہا ہے، حضرت زید بھی رو رہے ہیں، پھر دوسرے رشتہ داروں کے سینے سے لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیچھے جو ہٹے حضرت زید، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے مرشد نے فرمایا زید یہ تجھے لے جانا چاہتے ہیں لیکن مرضی تیری ہے، اگر تو جاننا چاہے تو میں ایک آنا بھی نہیں لوں گا۔ حضرت زید کی دھاڑیں نکل گئیں، پیچھے ہٹ کے کہتے اللہ کے پیغمبر میں آپ کی صحبت سے ایک دن بھی دور رہ نہیں سکتا۔ باپ کہتا ہے زید تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں بابا تجھے کیا پتا محمد کی غلامی میں جو مزہ ہے وہ بادشاہت میں بھی کوئی نہیں، اس لیے میں در راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو ہاتھ سے پکڑا، باہر نکل گئے، حرم کے باہر نکل گئے، مطاف میں نبی علیہ السلام پہنچ گئے۔ مکے والے جگہ جگہ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محمد کریم ایک بیٹھک میں جاتے ہیں، وہاں سے دوسری میں، وہاں سے تیسری بیٹھک میں جاتے ہیں، جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں سن لو مکے والو، آج کے بعد یہ زید میں محمد کا بیٹا ہے، آج کے بعد یہ زید میں محمد کا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، باپ بھی راضی ہو گیا، باپ بھی لوٹ چلا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا خیال کر، بڑی بنیادی بات آ گئی ہے رستے کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر نے زید کو اپنا بیٹا قرار دیا، یہ زید میرا بیٹا ہے، زید بن محمد، یہ میرے محمد کی زبان سے نکلا ہوا فرمان ہے، بالکل بغیر کسی سند اور واسطے کے حدیث ہے۔ دوسری طرف سے اللہ نے عرشوں سے قرآن اتار کے اعلان کر دیا، فرمایا میرا پیغمبر ایک طرف تیری زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، دوسری طرف سے اب میرا قرآن آ رہا ہے۔ اللہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں اعلان کیا، فرمایا میرا پیغمبر ٹھیک ہے زید سے محبت کرنا آپ کا حق ہے، لیکن میں خدائی قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور میرا قانون یہ ہے کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، بیٹا وہی ہوتا ہے جو اصلی بیٹا ہو، بنانے سے کوئی بیٹا بنتا نہیں۔ معبود وہی ہوتا ہے جو اصلی معبود ہو، بنانے سے کوئی۔ داتا وہی ہے جو اصل میں داتا ہے، بنانے سے کوئی۔ حاجت روا وہی ہے جو حقیقت میں حاجت روا ہے، بنانے سے کوئی بنتا نہیں ہے۔ نبی وہی جن کو میرے خدا نے نبی بنایا، دنیا والوں کے بنانے سے کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ اس لیے خیال کرو ذرا۔ اب آؤ ذرا اس بنیادی بات پہ، حضرت زید بن حارثہ کی شادی کی فکر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ تلاش ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام رشتہ تلاش کریں، مقدر تو دیکھو زید بن حارثہ کے۔ اور پھر اب زید سے محبت نہیں تھی، زید کے بیٹے حضرت اسامہ سے بھی محبت تھی۔ ایک ران پہ پیارے حسن بیٹھے ہوتے، دوسری ران پہ حضرت اسامہ بیٹھے ہوتے۔ رشتے کا وقت آیا، کہاں سے رشتہ مانگا جائے؟ نظر پڑی اپنی پھوپھی کے گھر پہ، پھوپھی کی بیٹی ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیغام بھیجا گیا، اختصار کرنے لگا ہوں، الحاصل رشتہ طے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے نکاح پڑھوایا،
لیکن دونوں کی بنی کوئی نہیں، کیونکہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی عورتیں آ کر کہتی تیرا مقام بڑا اونچا، اس لیے مزاج ملے کوئی نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت میرا گزارا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماتے زید خیال کر، اللہ نے وہ منظر کھینچا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشی فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ حضرت زید کہتے اللہ کے پیغمبر گزارا نہیں، فرماتے زید گزارا کر نہیں تو میری پھوپھی سے میری جان کون چھڑائے گا؟ کیونکہ عام قانون ہے، پھنستا تو ہے رشتہ کروانے والا، کرتا وہ نیکی ہے لیکن گلے پڑ جاتی ہے پھر۔ اس لیے خیال کرو۔ اب ذرا توجہ کرو، آخری 2-4 جملے۔ رشتہ کروانے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو۔ نکاح پڑھانے والے امام الانبیاء علیہ السلام، نصیحتیں کرنے والے امام الانبیاء علیہ السلام۔ میرے مرشد محمد کریم کی مرضی تھی، چاہت تھی کہ طلاق نہ ہو، چاہت تھی کہ طلاق نہ ہو، بڑا سمجھایا، لیکن ہوا وہ جو کس کی مرضی تھی، کان امر اللہ مفعولا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ وہ نہیں ہوتا تو تم چاہو، ہوتا وہ ہے جو عرش والا چاہتا ہے۔ اس لیے کسی نادان نے غلط بات کہہ دی ہے، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ نا 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 نا، مرضی تو میرے رب کی چلتی ہے، مختار کل ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے میں شعر کے اندر اصلاح کیا کرتا ہوں، سب دے پکڑے چھڑائے خدا، خدا دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے خیال کر، یہ میرے مدنی کی مرضی تھی، لیکن مرضی میرے مدنی کی نہ چلی، کس کی چلی؟ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، عام پیغمبر بھی نہیں، خلیل اللہ ہے، چھری لے کے بیٹھا ہے، چھری پہ زور دے رہا ہے، چھری کاٹ نہیں رہی، چھری کاٹ نہیں رہی۔ بعض اصحاب ذوق نے اس منظر کو الفاظ میں بند کیا۔ نبی نے چھری سے پوچھا، اے چھری چلتی کیوں نہیں؟ چھری نے بزبان حال جواب دیا، خلیل کا حکم ہے چل، جلیل کا حکم ہے نہ چل، اور میں جلیل کے حکم کی پابند ہوں، خلیل کے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ اس لیے خیال کرو، مرضیوں کی مالک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کا ایک اور پیغمبر ہے، کھڑا ہے کشتی میں، سامنے پہاڑ کے دامن میں بیٹا کھڑا ہے، نبی اپنا زور لگا رہا ہے، بیٹے کو سمجھا رہا ہے، بیٹا یا بنی ارکب معنا،
اور بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا. یہ باپ بیٹا باتیں کر رہے ہیں, اللہ مسئلہ سمجھانے پہ آ گیا. نبی بیٹے سے بات کر رہا ہے, بیٹے کو سمجھا رہا ہے. ادھر اللہ نے حکم دیا پانی کی موج کو, او پانی کی موج میرے نبی کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دے, تاکہ کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے مرضی کسی پیر کی نہیں چلتی, مرضی کسی فقیر کی نہیں چلتی, مرضی حتیٰ کہ کسی نبی کی نہیں چلتی, مرضی چلتی ہے تو صرف کس کی چلتی ہے. اگلی بات ذرا سنو, امام الانبیاء علیہ السلام اگر غیب دان ہوتے, اگر غیب دان پہلے سے پتا ہوتا اس رشتے نے توڑ چڑھنا کوئی نہیں, تو نبی علیہ السلام یہ رشتہ کرواتے ہی نہیں. یہاں ایک بات ضروری کرنے لگا ہوں, خیال کیجئے گا. نبی علیہ السلام کو اگر پہلے سے پتا ہوتا تو یہ رشتہ کرواتے ہی کوئی نہ. اس لیے مسئلہ یاد رکھ کہ غیب دان ذات بھی صرف کس کی ذات ہے. اگلی بات بھی ذرا سمجھ لیجئے, نکاح پڑھایا کس نے, لیکن توڑ چڑھا. آج ہم کہیں نکاح پڑھاتے ہیں, اللہ نہ کرے توڑ نہ چڑھے, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کا نکاح جو ہے نا اس میں کوئی گڑبڑ ہے. اور وہاں تو امام الانبیاء علیہ السلام نے نکاح پڑھوایا. اس لیے میں ضرور یہ بات کروں گا, رشتہ جہاں لینے دینے کا معاملہ طے ہو جائے تو اس کے بعد بھروسہ صرف کس پہ رکھو, اللہ پہ رکھو. خصوصاً مستورات میں بیماریاں ہیں, مردوں میں نہیں ہیں. یہ گھر سے پڑھا کے بھیجتی ہیں, یہ مکان بھی لکھنا ہے, اتنا پیسہ لکھنا ہے, یہ لکھنی ہے, وہ لکھنی ہے, اور اس رشتے کی بنیاد ہی فطور پہ رکھی جاتی ہے, تو آگے کیا نتائج حاصل ہوں گے. اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو. اور آخری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش تو کی نا, جاگ رہے ہو, کوشش تو کی کہ یہ رشتہ توڑ چڑھ جائے. زینب اور زید کی جو نفرت ہے یہ محبت میں بدلی کوئی نہیں. میرے نبی نے کوئی تعویذ بھی لکھ کے نہیں دیا. آج تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, خصوصاً عورتوں میں بڑا مسئلہ ہے. تھوک کے حساب سے تعویذ لاتی ہیں, خاوند کی محبت حاصل ہو جائے, نفرت ختم ہو جائے. یہ تعویذوں کا مسئلہ نہیں, یہ میرے رب کی قدرت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ دل صرف میرے رب کے قبضہ قدرت میں. آخری سورہ انفال میں اللہ نے ذکر کیا, فرمایا میرا پیغمبر